السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا ہے۔ آپ خود سنتے ہیں، آپ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ زیادہ تر میں وہ واقعات پیش کرتا ہوں جو اللہ کا فرمان ہوگا اور جو سرکار کی حدیث سے ثابت ہوگا۔ آج بھی کچھ اسی طریقے کا واقعات میں لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ آج سرکار کا کچھ معجزے میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہوں جو میرے ذہن سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک پیڑ چل کر آیا تھا۔ کسی نے گواہی مانگی تھی کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو مجھے کوئی ثبوت دیجئے تاکہ آپ کے نبی ہونے کا کوئی گواہی دے۔ سرکار نے اشارہ کیا تھا پیڑ کی طرف۔ اس پیڑ نے کس طریقے سے سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا، یہ معجزہ اور بھی کئی معجزے انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بالکل اگر سچے عاشق رسول ہیں انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے۔ امید کرتا ہوں آپ کا دل روشن ہو جائے گا نور کی دولت سے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی گزارش ہے، میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اس واقعات کو ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کر دینا بھائی، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے ہم کوالٹی ویڈیو کے ساتھ واقعات کے اندر بہت دلچسپ واقعات ہم پیش کرتے ہیں۔ آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں سرکار کے کچھ معجزات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ یعنی ایک اعرابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، اور کیوں کر یقین ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے نا، خوشہ سے مراد ہے جو جس پر کھجوریں مطلب آتی ہیں، بالی، ہم اپنی مطلب جو ہے بھاشا میں کہہ لیجئے، ہندوستان کی بھاشا میں بالی ہیں یا پھر جھاڑ۔ سرکار نے فرمایا کہ جو اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کون کہہ رہا ہے؟ کسی نے سوال کیا سرکار سے اور سرکار نے پھر فرما دیا کہ آپ پھر مان جاؤ گے اگر اس کو میں بلاؤں وہ میرے پاس آ جائے؟ سرکار نے فرمایا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں بے شک، میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے دوستو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے، میرے آقا کی عظمت پہ قربان دوستو۔ پوری کائنات کو اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ وہ عربی کہتا ہے کہ ہاں خدا کا رسول میں مان لوں گا، میں ایمان لے آؤں گا آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر۔ تو آپ نے کھجور کے اس خوشہ کو بلایا جو جھاڑ لٹک رہا تھا نا پیڑ پر کھجور کے، سرکار نے اشارہ کیا، بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا۔ یعنی وہ خوشہ جو بالی لٹک رہی تھی نا کھجور کی، وہ فوراً اترا پیڑ سے اور آپ کے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حکم دیا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آئے ہے میرے آقا کی دوست شان نرالی ہے، میرے آقا کی عظمت پر قربان جاؤ۔ جس نے یقین نہیں کیا، جس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ میں کیوں کر مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی گواہ تو ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، میرے آقا نے اشارہ کیا اس کھجور کے خوشے کی طرف، تو وہ آیا اور آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں سلام کیا۔ پھر میرے آقا نے اشارہ کی جاؤ، تو وہ خوشہ پھر درخت پر چڑھ کر کے اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ عربی فوراً ہی دامن اسلام میں آ گیا۔ اس نے دامن اسلام میں آ کر ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا سرکار کے قدموں پر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 203 باب ما جاء فی آیات نبوت النبی، یہ حدیث پاک میں نے پیش کی جو سرکار کا معجزہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور بہت ہی پیارا معجزہ میرے آقا کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر
اور سرکار ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ایک اعرابی آپ کے پاس آیا, آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس اعرابی نے سوال کیا, یعنی میرے آقا نے دعوت دی اسلام کی کہ آپ اسلام میں آ جاؤ. اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ ایک اعرابی سوال کر رہا ہے دونوں عالم کے مالک و مختار سے, کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, یہ درخت ایک میدان کے کنارے ایک درخت تھا, ایک پیڑ تھا, ایک شجر تھا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں, یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا. سبحان اللہ. چنانچہ آپ نے اس درخت کو فوراً بلایا. میرے آقا نے اشارہ کیا اس درخت کی طرف. درخت سے کہا اے درخت میرے پاس آ. وہ فوراً ہی زمین ادھر ہلا, دائیں ہلا, بائیں ہلا, آگے ہلا, پیچھے ہلا, اور زمین کو چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ سرکار میں حاضر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت سے کہو دوستو سبحان اللہ. یہ میرے سرکار کا معجزے ہیں دوستو. جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے یہ آواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی. کلمہ پڑھا اس درخت نے اور کہا کہ واقعی آپ اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے آخری نبی ہیں. پھر آپ نے اس کو اشارہ فرمایا, اس درخت سے کہا میرے نبی نے, جا درخت اپنی جگہ پر جا کر رک جا. جیسے ہی اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے, اپنی جگہ جا کر پیوست ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی شان نرالی ہے دوستو. آگے بڑھتے ہیں. محدث ہزار و امام بہقی و امام بغوی اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہا, سلام کیا. اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. سبحان اللہ. جو اعرابی نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت پر کوئی گواہی بھی ہے, کوئی گواہ بھی ہے, وہی اعرابی کہہ رہا ہے. سمجھے؟ جب یہ سرکار کا معجزہ دیکھا تو جوش عقیدت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. سرکار نے منع فرمایا. یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. سرکار نے منع کیا کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے, رب کائنات کو سجدہ کرو. پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دستے مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسہ دوں. آپ نے اس کی اجازت دے دی. سرکار نے اجازت دے دی. چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ مبارک پاؤں کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا. سبحان اللہ. زرقانی جلد 5 صفحہ نمبر 128 تا صفحہ 131 میں یہ حدیث پاک موجود سرکاری. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی, اللہ اکبر, اب قربان جائے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے, مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی. سرکار استنجے کے لیے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں. اس حدیث پاک کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. فرماتے سفر میں ایک منزل پر, ہم سفر میں چل رہے تھے, ایک منزل پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں, مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آتی. جیسے کہ مان لیجئے راجستھان کے ریتیلے علاقے میں جاؤ تو وہاں دور دور تک کوئی پیڑ نظر نہیں آئے گا, ایسی کوئی میدان سمجھ لیجیے. ہاں البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دور پر تھے. آپ نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا. اللہ. آپ نے سرکار نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے. سبحان اللہ. جیسے رسی ہم کسی اونٹ کی لے کر کے چلتے ہیں نا, تو رسی کے سہارے وہ اونٹ چلنے لگتا ہے. آقا کی عظمت پر قربان جائیے, وہ اونٹ کی ٹہنی پکڑی سرکار کے ساتھ ساتھ ایسے ہی چلنے لگتا ہے.
پھر آپ نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا ہے. سبحان اللہ. دوستو محبت سے کہو سبحان اللہ. آگے شیئر کر دینا یار میرے بھائی. بہت بہترین سرکار کے معجزے میں پیش کر رہا ہوں. دوسرے پیڑ کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا سرکار نے تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی. اس کے بعد آپ نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر جا کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. زرقانی جلد 5 صفحہ نمبر 131 و 132 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. یہ سرکار کا معجزہ. کیا بات ہے. 3 معجزے میں نے پیش کیے. ایک معجزہ انشاءاللہ اور سنیے میں بیان کرتا ہوں. ناظرین اکرام، یہی وہ معجزہ ہے جس کو حضرت علامہ بصیری علیہ الرحمہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں تحریر فرمایا ہے. یعنی آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے اور بلا قدم کے اپنی پنڈلی سے چلتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے. نیز پہلی حدیث سے ثابت ہوا کہ دیندار بزرگوں مثلاً علماء مشائخ کی تعظیم کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا جائز ہے. جیسے سرکار کی بارگاہ میں وہ عربی اس نے جب منع کیا تھا کہ میں نہیں مانوں گا تو آپ نے درخت کو اشارہ کیا تھا نا. تو پھر جب وہ سرکار کا یہ معجزہ دیکھا تو اس نے کہا میں آپ کو سجدہ کرنے کا میرا حکم آپ کا اجازت ہو تو آپ نے منع کیا. لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ کو اور پاؤں کو چوم سکتا ہوں تو سرکار نے اجازت دی تھی. تو اگر کسی علماء یا مشائخ کی اپنے پیر و مرشد کی اگر ہم ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ جائز ہے. چنانچہ حضرت امام نودی نے اپنی کتاب اذکار میں اور ہم نے اپنی کتاب انوار الحدیث میں اس مسئلہ کو مفصل تحریر کیا ہے. واللہ تعالی علم. چھڑی روشن ہو جاتی ہے. یہ سرکار کا معجزہ کیا ہے سنیے. ناظرین اکرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 صحابی حضرت اسید بن عقیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما اندھیری رات میں بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے رہے. یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے تو ایک کی چھڑی ناگہاں خود بخود روشن ہو گئی. اللہ اللہ. تو ایک شخص کی چھڑی جو ہے نا خود بخود روشن ہو جاتی ہے اور وہ دونوں اس چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے. جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی. اللہ اکبر. کیا بات ہے. جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ جب ہو گیا نا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی چھڑیوں کی روشنی کے سہارے سخت اندھیرے رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی. رات سخت اندھیری تھی اور آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی. بوقت روانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ. یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں گے. سبحان اللہ. میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. 2 جہاں کے داتا ہیں اور ہاتھ خالی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بوقت روانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا کی اور فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ. یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکتے ہیں. اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے اس کو مار کر گھر سے نکال دینا. سرکار نے فرمایا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو ہی حضرت قتادہ کا شانہ نبوت سے نکلے وہ شاخ روشن ہو گئی. سبحان اللہ. اور وہ اس کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے. آپ نے فرمان نبوت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا معجزہ کتنا پیارا. دوست جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محزن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا، آئے ہے کیا بات ہے، لکڑی یعنی تلوار ٹوٹ گئی حضرت عکاشہ بن محزن، کیا بات ہے، میرے آقا کی عظمت پہ دوستو قربان جاؤ. ایسے واقعات سننے کو ملے، خدا کی قسم میں تو پوری زندگی سنوں، زندگی پڑھوں یار. سنو انشاءاللہ، آپ دل تھام کر سنیے. اب سرکار نے درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا کہ تم اس سے جنگ کرو. آئے ہے وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے دی ٹہنی، جب دے رہے تو ٹہنی سرکار جیسی ٹہنی دی تو حضرت عکاشہ بن محزن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی وہ لکڑی جو ہے، وہ ٹہنی جو ہے تلوار بن گئی. سبحان اللہ. اور وہ بھی بہت نفیس اور بہت خوبصورت تلوار بن گئی، جس سے وہ عمر بھر تمام لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز ہوئے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی تلوار جنگ احد کے دن ٹوٹ گئی تھی. جو جنگ احد میں جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں حضرت جہش رضی اللہ عنہ کی تلوار جنگ احد کے دن ٹوٹ گئی. تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ دے کر ارشاد فرمایا کہ تم اس سے لڑو. آئے ہے سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی ایک براق تلوار بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی اس تلوار کا نام ارجون تھا. آئے ہے یہ میرے نبی کا کتنا پیارا معجزہ دوستو، جی خوش ہو جاتا ہے میرے نبی کی شان سننے کے بعد. یہ خلفائے بنو العباس کے دور حکومت تک باقی رہی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے اس تلوار کو 22 دینار میں خریدا تھا، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام اون تھا. یہ دونوں تلواریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی تصرفات کی یادگار تھی. سبحان اللہ. میرے آقا کے کتنے پیارے پیارے معجزے ہیں دوستو. مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 123 میں یہ سرکار کا معجزہ موجود ہے، آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. اب آگے انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا معجزہ سرکار کا میں حاضر کر رہا ہوں، اور دوستو ملا فرمائیں. مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا. مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا. کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا، اسی سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے سرکار. جب ایک انصاری عورت نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا. ناگہاں اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی. اے ہے اللہ اکبر. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی. اللہ اکبر. یہ راویان حدیث کے مختلف ذوق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیہیں ہیں. راویوں کا مقصود یہ ہے کہ درد فراق سے بلبلا کر اور بے قرار ہو کر ستون زار زار رونے لگا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ جوش گریا سے پھٹ جائے. اور اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام فصیلوں نے اپنے کانوں سے سنا. ستون کی گریہ و زاری کو سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے. بالآخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینے سے چپٹا لیا تو وہ ستون پا کر خاموش ہو گیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ پہلے خدا کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا. یعنی کہ سرکار نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ یہ ستون جو ہے پہلے خدا کا ذکر سنا کرتا تھا، سمجھے، اب سننے کو نہیں ملا کیونکہ سرکار اس پر کھڑے ہوئے تھے. اب اگر وہ سامنے رہتا، سرکار فرماتے اگر سامنے ہوتا تو وہ نہیں روتا، اس لیے رو رہا ہے کہ آج مجھے جو ہے خدا کا ذکر سننے کو نہیں ملا. بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 281 کی یہ حدیث پاک سرکار کا معجزہ. آگے بڑھتے ہیں. اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو اپنے سینے سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اسی باغ میں میری
यानी कि उसी बाग में उसी जगह पर पहुंचा दूं ताकि तू पहले की तरह हरा भरा दरख्त हो जाए और हमेशा फलता फूलता रहे। और अगर तेरी ख्वाहिश हो तो मैं तुझको बाग बहिश्त का एक दरख्त बना देने के लिए खुदा से दुआ करूं ताकि जन्नत में खुदा के औलिया तेरा फल खाते रहें। ये सुनकर सुतून ने इतनी बुलंद आवाज से जवाब दिया कि आसपास के लोगों ने भी सुन लिया। सुतून का जवाब ये था, यानी एक लकड़ी जवाब दे रही है, ऐसा जवाब दिया तो जो जितने लोग थे ना सब ने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी यही तमन्ना है कि मैं जन्नत का एक दरख्त बना दिया जाऊं ताकि खुदा के औलिया मेरा फल खाते रहें और मुझे हयात जाविदानी मिल जाए। अय सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सुतून, मैंने तेरी इस आरज़ू को मंजूर कर लिया। फिर आपने सामईन को मुखातिब करके फरमाया कि ऐ लोगो, देखो इस सुतून ने दारुल फना की जिंदगी को ठुकरा कर दारुल बका की हयात को इख्तार कर लिया है। शिफा शरीफ की हदीस पाक। एक रिवायत में यह भी आया है कि आपने सुतून को अपने सीने से लगाकर इरशाद फरमाया कि मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि अगर मैं सुतून को अपने सीने से न चिपटाता तो यह कयामत तक रोता ही रहता। अल्लाहु अकबर। वाज़े रहे कि गर ये सुतून का ये यानी कि वाज़े रहे कि गिरिया सुतून का ये मौजज़ा अहादीस और सीरत की किताबों में 11 सहाबियों से मनकूल है, जिसके नाम ये हैं। नंबर 1 जाबिर बिन अब्दुल्ला, नंबर 2 अबी इब्ने काब, नंबर 3 अनस बिन मालिक, नंबर 4 अब्दुल्लाह बिन उमर, नंबर 5 अब्दुल्लाह बिन अब्बास, नंबर 6 सहल बिन साद, नंबर 7 अबू सईद खुदरी, नंबर 8 बुरैदा, नंबर 9 उम्मे सलमा, नंबर 10 मतलब बिन अबी वदा, नंबर 11 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम। फिर दौरे सहाबा के बाद भी हर ज़माने में रावियों की एक जमात कसीरा इस हदीस को रिवायत करती हैं। यहाँ तक कि इलाका काजी अयाज और अल्लामा ताजुद्दीन सुबुकी ने फरमाया कि गिरिया सुतून की हदीस खबर मुतवातिर है। सुभान अल्लाह। इस सुतून के बारे में एक रिवायत है कि आपने उसको अपने मिंबर के नीचे दफन फरमा दिया, और एक रिवायत में यह आया है कि आपने उसको मस्जिद नबवी की छत में लगा दिया। उन दोनों रिवायतों में शारिकीन हदीस ने इस तरह तफकीद दी है कि पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दफन फरमा दिया, फिर उस ख्याल से ये कि लोगों के कदमों से पामाल होगा, लिहाजा उसको ज़मीन से निकालकर छत में लगा दिया। इस तरह ज़मीन में दफन करने और छत में लगाने की दोनों रिवायतें दो वक्तों में होने के लिहाज से दोनों दुरुस्त हैं। वल्लाहु ताला आलम। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब तामीर जदीद के लिए मस्जिद नबवी मुनहमिद की गई और ये सुतून छत से निकाला गया तो उसको मशहूर सहाबी हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मुक़द्दस तबर्रुक समझकर उठा लिया और उसको अपने पास रख लिया, यहाँ तक कि ये बिल्कुल ही कोहना और पुराना होकर चूर चूर हो गया था। अल्लाह अकबर। इस सुतून को दफन करने के बारे में आलिमा ज़रताल ने नुक्ता तहरीर फरमाया कि अगरचे ये खुश्क लकड़ी का एक सुतून था, मगर ये दरजातो मुरातिब में एक मर्द मोमिन के मिस्ल करार दिया गया, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत में रोया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क व मोहब्बत का बर्ताव ये ईमान वालों का ही खासा है। वल्लाहु ताला। अहादीस की अक्सर किताबों में चंद अल्फाज के तगय्युर के साथ ये रिवायत मज़कूर है कि एक अंसारी का ऊँट बिगड़ गया था। एक अंसारी का ऊँट बिगड़ गया था और वो किसी के काबू में नहीं आता था। यानी कि एक अंसारी, शहर मदीना में अंसारी बहुत थे, किसी अंसारी का ऊँट बिगड़ गया, मतलब शरारती हो गया, बदतमीज़ हो गया, तो वो किसी के काबू में नहीं आता था, बल्कि लोगों को काटने के लिए हमला किया करता था। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी, मतला किया। आपने खुद उस ऊँट के पास जाने का इरादा फरमाया। यानी सरकार की बारगाह में खबर पहुंची, सरकार की बारगाह में वो बात आ गई कि एक ऊँट परेशान करता है और काटने लगता है, लोगों को काटने लगा है। आपने खुद, यानी सरकार ने खुद उस ऊँट के पास जाने का इरादा फरमाया, तो लोगों ने आपको रोका कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट लोगों को दौड़कर कुत्ते की तरह काट खाता है। आपने इरशाद फरमाया, मुझे इसका कोई खौफ नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो दोस्तों, सुभान अल्लाह। ये कहकर आप आगे बढ़े और ऊंट ने आपके सामने आकर अपनी गर्दन डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरे आका की शान है, पूरी जिंदगी कुर्बान हो जाए आका की बारगाह में।
یہ ویسے آنسو نہیں دوستو، یہ خوشی کے آنسو ہے کہ میرے آقا کی عظمت کتنی پیاری تھی، کتنی شان ہے میرے آقا کی۔ جیسے ہی میرے آقا سامنے پہنچے نا تو اس اونٹ نے اپنی گردن ڈال دی اور آپ کو سجدہ کیا، آپ نے اس کے سر اور گردن پر اپنا دست شفقت پھیر دیا تو وہ بالکل ہی نرم پڑ گیا اور فرما بردار ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام نے اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا کی! یہ میرے نبی کا معجزہ دلوں کو ہلا دیا، خوشی کے آنسو آ گئے میرے آقا کی عظمت سن کر، میرے آقا کی شان سن کر۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، بالکل دل تھام کر سنیے۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ کیا شان ہے میرے آقا کی! پھر آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو تمہارے قبضہ میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے۔ یعنی سرکار نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنایا، یعنی حاکم بنایا ہے، لہذا تم لوگوں پر ظالم ہے، لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ میری آقا کی کیا عظمت، کیسے کر کے بیان کی جائے میرے آقا کی عظمت! بے زبان جانور میرے آقا بے زبان جانوروں کی باتیں سنا کرتے ہیں، سمجھا کرتے ہیں۔ چلا رہا تھا، کسی نے نہیں سمجھ پایا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں اس جانور نے شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے، بھوکا رکھتا ہے۔ اللہ، کیا شان ہے میرے آقا! میرے آقا نے بتا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور معجزہ بہت پیارا سا میرے آقا کا، سنیں انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک نوعمر لڑکا تھا۔ سنو میرے سرکار کی شان اور آقا کا معجزہ۔ اور مکہ میں کافروں کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نئی عمر کا لڑکا تھا اور مکہ میں کافروں کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، اگر تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہو تو ہمیں بھی دودھ پلاؤ۔ میرے سرکار کا انداز دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں میرے آقا، یعنی نو عمر تھے، کہتے ہیں اے لڑکے، اگر تیری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہو تو ہمیں بھی پلاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں بلکہ ان کا چرواہا ہونے کی حیثیت سے امین ہوں۔ میں بھلا بغیر مالک کے اجازت کے کس طرح ان بکریوں کا دودھ کسی کو پلا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری بکریوں میں کوئی بچہ بھی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور آپ نے اس کے تھن کو اپنا مقدس ہاتھ لگا دیا تو اس کا تن دودھ سے بھر گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! پھر ایک گہرے پتھر میں آپ نے اس کا دودھ دھوا، پہلے خود پیا پھر حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو بھی پلایا ہے. پھر آپ نے اس بکری کے تھن میں ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے تھن تو سمٹ جا. چنانچہ فوراً ہی اس کا تھن سمٹ کر خشک ہو گیا. کیا بات ہے. میرے آقا کی شان دو دوستو. اگر ہمیں ایسے ہی واقعات سننے کو مل جائے, خدا کی قسم دنیا کی ہر چیز بھول جائیں گے. آگے سنیے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس معجزے کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا. سبحان اللہ. معجزہ دیکھو تو میرے سرکار کا معجزہ کتنا عظیم, اور پھر میرے آقا کی شان چھلکتی ہے, میرے آقا کی عظمت چھلکتی ہے ان معجزوں میں. میرے سرکار کا چہرہ انور چھلکتا ہے ان چہروں میں. خدا کی قسم پڑھتے وقت سنتے وقت ایسا لگتا ہے کہ سرکار کا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے, سرکار کا رخ انور, چہرہ انور سامنے نظر آ رہا ہے, زلفیں سرکار کی نظر آ رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس معجزہ کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا, اور میں نے عرض کیا کہ آپ پر آسمان سے جو کلام نازل ہوا ہے مجھے بھی سکھائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود یعنی کہ ابھی نو عمر ہے نا, نئی عمر کے لڑکے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو کلام پاک آپ پر نازل ہوا ہے مجھے بھی سکھائیے. آپ نے فرمایا کہ تم ضرور سیکھو, تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے. سبحان اللہ. آج اور ہم اور آپ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے. چنانچہ میں نے اپنی زبان مبارک سے سن کر قرآن مجید کی 70 صورتیں یاد کر لیں. ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام قبول کرنے میں اسی معجزہ کو بہت بڑا دخل ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, جب کیا تو صرف اور صرف جب یہ میں نے سرکار کا معجزہ دیکھا تھا, اسی معجزے کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا تھا, اور میں نے اپنی زندگی ہر چیز سب میں نے اپنے آقا پر قربان کر دی تھی. دوستو کتنے پیارے معجزے میرے آقا کے. اگر ایسے ہی واقعات, ایسی معجزوں کے واقعات سننے کو ملے, خدا کی قسم ہماری زندگی کا مقصد ہمیں وہ مل جائے شاید جس کی ہمیں تلاش ہے. ہم زمانے کی گردشوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں, پریشانیوں میں گزر رہے ہیں, لیکن صرف اور صرف پریشانیوں کا کوئی راز ہے تو ہم جو ہے سرکار کے معجزے نہیں سنتے, سرکار کی شان ہم بیان نہیں کرتے, سرکار کی عظمت ہم نہیں سن سکتے. دنیاوی طریقوں کی ویڈیو میں ہم الجھے رہتے ہیں, گانے, فلمیں, یہ اور وہ. یہ ہے کیا آخرکار؟ بہرحال کیسا لگا انشاءاللہ یہ سرکار کے معجزے میں نے بیان کیے, ضرور انشاءاللہ بتائیں. ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعائے خیر میں یاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.